الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب التکریم والاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اسٹیج پر براجمان ہمارے بزرگ جو صدارت فرما رہے ہیں عزیزم، اسی طرح ہمارے دوست ہیں جو اسٹیج سیکرٹری حافظ ابوبکر صاحب، سب کو میری طرف سے سلام۔ میں ایک گزارش کروں گا، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے آ کر سوال کیا، ماں ابر بالوالدین بعد الموت، ماں باپ کے ساتھ مرنے کے بعد کیا نیکی ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے جو دوست ہیں ان کا احترام، والدہ کی سہیلیاں ان کا احترام، اور جو واحدات ہیں والد نے کیے ہیں، والدہ نے کوئی ایسی چیز کی ہے اس کی تکمیل۔ اس کے برعکس یہ حافظ ابوبکر صاحب ماشاءاللہ عالم ہیں، یہ میرے شاگرد ہیں، بہت پڑھا ہے انہوں نے میرے پاس، اللہ مجھے بھی اس کا اجر دے، اور وہ ان کا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ آپ لوگوں کا بھی یہ حق ہے کہ آپ ان کے بچوں کے حوالے سے جس طرح شفیق والدین ہوتے ہیں اسی طرح کا کردار آپ ادا کریں۔ الحمدللہ یہ بچہ بہت نیک سادہ بچہ فرما بردار ہے، اللہ کا گھر ہے۔ میں غائبانہ بھی اس بچے کی نیکی کی وجہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیابیوں سے سرفراز کرے۔ انشاءاللہ والد صاحب دنیا سے چلے گئے، صوفی تبسم کا ایک شعر ہے، اے ہم نفسان بہتر ماں رفتے بنے نہ ازل ماں، اے میری مجلس کے دوستو جاؤ اور میرے دل سے نہ جانا۔ ان کی یادیں اللہ کے فضل سے دل کے اندر رہیں گی، جو ان کی خدمات ہیں، جو دین کے حوالے سے خدمات ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دینی حوالے سے انسان کو جو عزت ملتی ہے اس کا دنیا میں جوڑ نہیں ہوتا۔ کوئی حکمران ہو، کوئی عہدیدار ہو دنیاوی حوالے سے، آج آپ لوگوں کا ذہن ہے، آپ کے ذہن میں اس کی عزت ہے، کل کو وہ عزت جاتی ہے آپ اس کے گلے میں جوتوں کا ہار پہنا دیں، یہ عزت نہیں ہوتی۔ عزت کا ایک اصول اور ضابطہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو عزت نیچے سے شروع ہوتی ہے لوگوں سے اوپر جاتی ہے وہ عزت نہیں۔ لوگوں کا تو خیال ہے آج بدلا کل بدلا، وہ عزت جو اوپر سے لوگوں کے اندر آتی ہے وہ عزت ہوتی ہے، اس کا جوڑ نہیں ہوتا۔ اور اللہ فرماتے ہیں جبریل ادھر آؤ، فلاں بندہ جو ہے جو زمین پہ چل رہا ہے، مولانا حنیف صاحب اور عالم دین اور دین کی خدمت کرنے والے، میں ان لوگوں کی عزت کرتا ہوں اور تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو بھی ان کی عزت کر، اور یہ حکم دیتا ہوں کہ جتنے آسمان کے فرشتے وہ زمین کے فرشتوں کو مطلع کرتے کہ فلاں آدمی جو فرش پہ چل رہا ہے میں اس کی عزت احترام کرتا ہوں، تم بھی اس کی عزت اور احترام کرنا۔ اور یہ واقعہ پروفیسر آرنلڈ جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے پریچنگ آف اسلام کے، علامہ اقبال کے استاد ہیں، انہوں نے ہندوستان کا ایک واقعہ لکھا ہے جو خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے منو مٹی من جو ہے اس کے نیچے لیٹا ہوا ایک شخص اس کو دیکھا کہ وہ لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کر رہا ہے، اور یہ وہ عزت ہے جو آسمان سے چلتی ہے۔ مولانا حنیف صاحب اللہ کے فضل سے آپ کا علاقہ، یہ گرد و نواح کا علاقہ جو ان کے جانے کی وجہ سے سوگوار ہے، ان کی خدمات، ان کی تعلیمات، جو انہوں نے دین کی ترویج، ترقی، اشاعت کے حوالے سے کارہائے نمایاں انجام دیے، اللہ کے فضل سے ایک ایک آدمی کی نیکی جو ہے اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حصہ عطا فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں۔ اور میں عزیزاً ابوبکر صاحب
صاحب سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کے والد صاحب جو ہیں انہوں نے قرآن کی خدمت کی ہے. امام زین العابدین فرماتے ہیں قرآنہ برہاننا فاسقم لأدیان المذہب اذ جاءنا احکامہ قل نسلہ فسار العدب. وہ قرآن جس نے تمام ادیان کو منسوخ کر دیا. اور آگے فرماتے ہیں یا لیتنی کنت کمن یتبع نبیا عالما یوما ولیلا دائما وارزق قدانی بالکرم. کہ اللہ قرآن کی روشنی میں، قرآن کے علم کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب ہو اور یہ تیرا کرم صبح اور شام جاری رہے. اللہ آپ کے والد صاحب کو کربت کربت جنت عطا فرمائے جنہوں نے قرآن پاک کی خدمت فرمائی. ایک ہے انسان کے جانے کا دکھ. آپ اندازہ کریں کہ اچھی موت جو ہے، یہ ابو بکر صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ میرے والد صاحب کو اللہ نے بڑی اچھی موت عطا فرمائی. رمضان کا مہینہ، اس سے بڑھ کر کیا بڑی بات ہو سکتی ہے. تو اچھی موت پہ انسان خوش ہوتا ہے، موت پہ احتجاج نہیں کرتے. اگر موت بری چیز ہوتی تو لوگ احتجاج کرتے. سجدے میں کسی کو موت آتی ہے، انسان خوشی میں پھولا نہیں سماتا کہ اللہ نے ان کو سجدے میں موت عطا فرمائی. نماز، جمعے کا دن، رمضان شریف کا مہینہ، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے. حقیقت یہ ہے کہ دکھ اس وقت ہوتا ہے، اور دکھ وقت کی بھی نہیں بات. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انسان کے جو بیتے ہوئے لمحات اور لحظات ہوتے ہیں، وہ زمانہ جو اکٹھا بیتا ہوتا ہے اس کی یادیں آتی ہیں. اللہ کے نبی نے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا متعلق فرمایا انی لمحزون بفراقک یا ابراہیم. اے ابراہیم میں تیری جدائی کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہوں. صحابہ نے پوچھا اور عقیدہ اس کی درستی بھی فرمائی. لوگوں نے کہا بڑا آدمی جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کے فوت ہونے پہ سورج چاند پہ نور ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو اس سے پہلے بھی ہوتی تھی اور اب بھی ہو رہی ہے. موت الموت جاسم یوسر الحبیب الی الحبیب. موت تو وہ پل ہے جو انسان کو اپنے معبود تک پہنچاتی ہے. الموت توبۃ المومن. موت تو مومن کے لیے توبہ ہے. اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے. یہودیوں نے کہا ہم اللہ کے دوست ہیں. اللہ نے فرمایا یہ بدتے ہیں. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر تم اللہ کے دوست ہو مرنے کی تمنا کرو. کتنے ڈرے ہوئے تھے، انہیں پتا تھا کہ اگر ہم نے تمنا کی تو کہیں مر ہی نہ گئے. تو اللہ پاک نے ان کا دعویٰ جو تھا اس کو باطل قرار دے دیا. حضور نے فرمایا اللہم حبب الموت الی من یعلم انی رسول. اے اللہ ہر اس آدمی کے دل میں موت کی محبت پیدا فرما دے جو آدمی میں محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کو مانتا ہے. تو میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، آپ اندازہ کریں کہ موت کے بغیر جنت نہیں، ہزاروں جنتیں قربان اس نعمت پر، بغیر موت کے وہ حاصل نہیں ہو سکتی. اگر موت نہ ہوتی تو میری تقریر آج کون سنتا؟ یہاں سید عطاءاللہ شاہ بخاری بیٹھے ہوتے اور اکابر بیٹھے ہوتے. میرے جیسے آدمی کی بات کو سننے کے لیے کوئی تیار نہ ہوتا. موت نہ ہوتی آج مولانا حنیف صاحب بیٹھے ہوتے، ان کے بیٹے کی کوئی بات نہ سنتا. موت کے اندر اللہ نے فیصلہ ہی یہ رکھا ہے کہ چھوٹے آتے جائیں، بڑے جائیں، اور چھوٹے جو ہیں ان کی جو دور ہے وہ دوسروں پر اڑتے چلے جائیں تاکہ کل کو کوئی آدمی شکوہ نہ کر سکے. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت انس سے فرمایا کہ انس میاں کیسے تمہارا دل چاہا کہ میرے باپ نبی کے محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دفن کر کے آ گئے. اور ان کے شعر ہے عربی کے ماذا علی من شم تربت احمد اللہ یشم مدد زمانی غوالیا. وہ آدمی جو میرے آقا میرے باپ کے روزے کی منڈی کو ایک مرتبہ سونگ لے، پھر ہوش ہو جائے نہ سونگے تو
دیا اپنے باپ کے فراق میں مجھ پر اتنے صدمات آئے کہ میرے لیے دن جو تھے وہ دن راتوں کے اندر تبدیل ہو گئے. تو ایک شفیق باپ کے جانے پہ انسان کو جو تکلیف اذیت ہوتی ہے وہ موت پہ احتجاج نہیں ہوتا، وہ جدائی کا غم ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے باپ ایسے لوگ، حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ تو وہ شعبہ ہے جو انبیاء کے بعد اللہ نے یہ تبلیغ ہے، یہ ساری چیزیں یہ اللہ پاک نے علماء کو عطا فرمائی ہے. اور یقین کریں جن لوگوں کی زبان سے قرآن اس کا تکلم ہوتا ہے، اس کی تلاوت ہوتی ہے، جو وہ تلاوتیں کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ کتنا اجر عطا فرماتے ہیں. میں دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک حدیث کے حوالے سے اور ایک تاریخ کے حوالے سے. امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے مجدد، بہت بڑے قاری ہیں. ان کے منہ سے جس طرح انسان لاچیاں کھاتا ہے خوشبو آتی ہے، اس طرح خوشبو آتی تھی. تو ان کے شاگردوں نے کہا حضرت آپ کیا کھاتے ہیں، آپ کے منہ سے یہ خوشبو کیسے آتی ہے؟ اور حقیقت یہ ہے، یہ بات لمبی ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ گناہوں کو چھوڑتے ہیں ان کے جو اعضاء ہیں ان کے جسموں سے بھی خوشبو آتی ہے. آپ نے یہ حدیثیں سنی ہوں گی کہ جب موت کا وقت آتا ہے فرشتے دور سے آ کر ایک آدمی کو ڈراتے ہیں. جو گناہ گار ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے، اور نیک آدمی جو ہے اس کو آ کر کیا کہتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اور آپ نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ مبارک ہے اس سے خوشبو آتی تھی. حضرت ام سلیم فرماتی ہیں کہ حضور ہمارے گھر میں ہوتے، میں آپ کا پسینہ شیشی میں جمع کرتی اور نبی پاک کی آنکھ کھلی تو آپ نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا حضور یہ آپ کا پسینہ ہے، اور جب خوشبو لگانے کا وقت آتا ہے یا ضرورت پڑتی ہے تو آپ کے پسینے میں خوشبو یا پسینہ خوشبو میں ملا لیتے ہیں. ایسی خوشبو آتی ہے دنیا کی کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور حضور علیہ السلام سے ایک صحابی نے کہا کہ ہم غریب ہیں، حضور نے اپنا پسینہ دیا. اس آدمی کے گھر سے اتنی خوشبوئیں آ رہی تھی کہ وہ خوشبوؤں والا گھر مشہور ہو گیا. اور جب مدینہ میں کسی دلہن شادی کی نوبت آتی حضور کا وہ پسینہ استعمال کیا جاتا. تو یہ عالم لوگ، یہ حافظ لوگ، اللہ نے ان کو اتنا بڑا شان عطا فرمایا، اتنی بڑی عظمت عطا فرمائی کہ ان لوگوں کے جسموں کو، آپ نے یہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ ایک حافظ اور قاری جو ہے جس سینے کے اندر اللہ کا قرآن ہوتا ہے، دوزخ کی آگ اس دل کو جس کے اندر قرآن سینہ ہے اس کو محفوظ رکھتی ہے، جلاتی نہیں. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، جب علماء آخرت میں جائیں گے اللہ پاک ان کو حق عطا فرمائیں گے، سفارشوں کی حق عطا فرمائیں گے. ایک حدیث کے حوالے سے آپ، یعنی وہ آدمی جو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جب آخری وقت آتا ہے تو فرشتے دوزخ کے جنت کے آپس میں جھگڑتے ہیں کہ ہم لے کے جائیں گے، وہ کہیں کہ ہم لے کے جائیں گے. تو سورہ ملک کہتی ہے کہ ٹھہرو میں اللہ کے پاس جاتی ہوں، فیصلہ کرواتے ہیں کہ دوزخ میں نہیں جا سکتا. یہ تو وہ آدمی ہے جو میری تلاوت کیا کرتا تھا. اللہ کی بارگاہ میں سورہ ملک جا کر کہتی ہے پروردگار اگر تو نے اس آدمی کو دوزخ میں بھیجنا ہے مجھے قرآن سے نکال دے. اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں، میں تجھے قرآن سے نہیں نکال سکتا، بلکہ تیری سفارش پر میں اس آدمی کو جنت میں داخل فرماتا ہوں. وہ آدمی جنہوں نے نصف صدی قرآن پاک کی خدمت کی، آپ لوگوں کو، آپ کے بچوں کو، آپ کی بیٹیوں کو قرآن پڑھایا. اور یہ بات بھی یاد رہے اللہ کے فضل سے، اللہ کی وحدانیت، نبی کے محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس روشنی میں پڑھایا اور دین کا کام کیا. آپ کے عقائد درست کیے، بدعات سے پاک کیا، اللہ کی وحدانیت کو آپ کے قلوب کے اندر راسخ کیا. حدیث پاک میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں انا فراتکم علی الحوض، میں تمہارا حوض کوثر پر انتظار کروں گا. حوضی مسیرۃ شہر، میرا حوض جو ہے اس کی مسافت 1 ماہ کی ہے. زوایاہ سوا، اس کے کنارے برابر ہیں. ماؤہ اعلی من
یہ کا من شاربہ لبیت ما ابدا، اور جس نے ایک مرتبہ پی لیا پھر جنت میں داخل ہوتے وقت تک اس آدمی کو پیاس نہیں لگے گی۔ حضرات محترم، یہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک کو عطا فرمائیں گے، علماء کو سفارشوں کا حق عطا فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے دعا کریں گے، علماء دعا کریں گے، وہ لوگ جو مساجد کے نمازی ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ پروردگار جتنے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، وہ تو ہمیں جنت میں نظر نہیں آ رہے، اللہ فرمائیں گے جاؤ دوزخ کے اندر ان کے چہروں کو صاف فرما دیں گے کہ جو آدمی تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، جن کو تم پہچانتے تھے، ان کو دوزخ سے نکال کر لے آؤ، اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے جو مسلمان ہوں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں تفصیل میں نہیں جاتا، ہوئیں گے ایک نہیں کئی حدیثیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک عرض کریں گے کہ پروردگار میری امت کے لوگ جو ہیں ان کو دوزخ سے نکال دے، جنہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، من قال لا الہ الا اللہ، اللہ فرمائیں گے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ میں کروں گا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی عزت کی قسم، کبریائی بڑائی کی قسم، جلالی جلال کی قسم، لا اخرجن من قال لا الہ الا اللہ، جس آدمی نے بھی کلمہ پڑھا ہوگا میں اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل فرما دوں گا۔ حضرات محترم، اللہ جنتیوں سے فرمائیں گے کہ تا حد نگاہ دوڑائے اور نگاہیں جتنی زمین جتنی جگہ آپ کی نظر جا رہی ہے کہ تمہاری، لوگ کہیں گے اللہ آپ نے تو انتہا فرما دی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ابھی تو میں آپ کو اس سے بڑا انعام دینے والا ہوں۔ تو جنتی کہیں گے جو جنت میں داخل ہوں گے، حدیث میں آتا ہے ان کے گھروں میں یہ اتقا ہوں گے اللہ کی طرف سے، چھلے پڑے ہوں گے، لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے ان کو جنت میں داخل کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک فرمائیں گے فلا اسقط علیکم ابدا، رضائی فلا اسقط علیکم ابدا، آج کے بعد میں تجھے اپنی رضا عطا فرماتا ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوگا، اور جنت وہ نعمت ہوگی جس کے اندر ختم ہونے کا تصور نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہوں گے۔ میں اپنا وقت حضرت کے لیے قربان کر رہا ہوں، میرے 10 منٹ پڑے گے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر۔ ماشاءاللہ جی۔